رئیس العلماء حضرت علامہ پیر سید نعمت علی شاہ صاحب کا تھا اور ہے کہ وہ یہ اپنے ارشادات سے نوازیں، لیکن یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ چلیں یہ بھی سیکھیں تھوڑا بہت۔ باتیں تو ساری ہو گئی ہیں، اصل تو اس کا فوکس تھا کہ اگلا جو سال آ رہا ہے اس پہ کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ ہر بندے کے پاس، یہ سب عالی دماغ ہیں، سب کے پاس اپنی اپنی زندگی کے اتنے ایکسپیرینس ہیں کہ یہاں شروع کر دیں تو رات بھی گزر جائے گی۔ نور اسلامک سینٹر میں جو واقعہ ہوا تھا فائرنگ کا، اس کے بعد میں کئی نوش کانفرنسوں میں شامل ہوا، میں خود حیران ہوتا، میں عمل نہیں کر سکا اس پہ کہ 3 منٹ میں 5 منٹ میں منسٹر اور ایم پی اے اپنی بات کر کے تو گئے۔ میں دیکھتا ہی رہتا کہ یہ کیسے اتنی چھوٹے سے ٹائم میں کر لیتے ہیں، ہم سے نہیں ہو سکی، آج بھی شاید نہ ہو سکے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں تھوڑی سی اپنے تجربے میں لانی چاہیے کہ مختصر وقت میں کچھ تجاویز میرے بھی ذہن میں آئیں جو آ سکیں کہ ایک تو یہ بے ترتیب ہیں چیزیں، لیکن طیب چودھری صاحب، میرا خیال تھا یہ بہت پہلے ایک جگہ بھی پیش کیا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا جی یونیورسٹی میں پاکستان سے، ان کا کوئی ادھر نہیں ہوتا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ یا کچھ، ان کو بھی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں وہ مختلف شعبوں میں ہوتے ہیں، کوئی آئی ٹی میں، کوئی انجینئرنگ میں، کوئی میڈیسن میں، تو جو کوئی ٹاپ پہ آئے ان کو بھی سرٹیفکیٹ دینے چاہیے ایکسیلنس کے یا اچیومنٹس کے، کوئی تنظیم ذمہ لے اس طرف سے تاکہ وہ ہمارے نمائندہ بنے اور سمجھیں۔ وہ بہت اپنے آپ کو ایسولیٹ سمجھتے ہیں، وہ ہماری سوسائٹی میں نہیں آتے۔ مسجد نہیں، ایک تنظیم ہے، یہ نورگس امام رود ہے، آپ کی تنظیم ہے یا اور بھی اس طرح کی، ضرور ان کو اپریسیشن ملنی چاہیے۔ اسی طرح سب کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہوں گے جو جاب پہ آئے ہیں پاکستان سے، کوئی اپوتھیک میں، کوئی تیل نور میں یا کہیں کی، وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ملتے، اپنے آپ کو علیحدہ سمجھتے ہیں، تو کسی نہ کسی طریقے انہیں بھی انوالو کرنا چاہیے اپنے وہ بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں اور اس زمانے کے لوگ ہیں جس میں ہم گزر رہے ہیں، ہم اس زمانے کے نہیں ہیں۔ میرا بیٹا بیٹی یا کوئی تعلق ہم میں سے کہ 18 سال کا ہے یا 20 سال کا ہے، جب میں 18-20 کا تھا تو میں وہ نہیں تھا جو وہ آج ہے، میں 50 سال کی عمر میں بھی ان کے برابر نہیں پہنچ سکا، اس لیے شاید میں ان کو اتنا گائیڈ نہ کر سکوں جو اس زمانے کے لوگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا کہ یہ عمر ہمارے باہر ہیں، کسی جگہ رجسٹر نہیں، 20,000 کا فگر قبلہ شاہ صاحب نے بتایا کہ جو کسی جگہ ملتے نہیں ہیں کہاں پہ۔ ایک تو فن لینڈ نے کام کیا ہے جی، اگلے سال سے شاید وہ آ رہے ہیں، لا بنا ان کا کہ انہوں نے کمپلسری کی ہے ایجوکیشن ود ریگولر تک۔ ہمارے تو اردو اسکول کے بعد پھر اسی وقت گم ہوتے ہیں، لیکن ود ریگولر کے 2-4 سال لگا لیں گے تو اور میچور ہو جاتے، تو انہوں نے اس کو کمپلسری کرنے کا یہ رول بن گیا شاید اگلے سال سے۔ اس پر انہیں انگیج کیا جا سکتا ہے کہ وہ ضرور جیسے اردو اسکول تک جاتے ہیں ادھر بھی جائیں گے تو پھر وہ سوسائٹی میں بکھریں گے نہیں۔ ڈاکٹر ارشد ضیاء صاحب نے بڑی اچھی جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم اس نوجوان کو پکڑ رہے ہیں جس نے کانوں میں مرغیاں ڈالی ہیں یا باہر پھر رہا ہے، وہ ایسے بنا کیوں ہے اس طرح، اس روٹ کاز کو بھی ضروری ہے کہ یہ پکڑا جائے۔ اور اس میں سے ایک فیکٹر یہ آتا ہے کہ اکثر آپ سروے کریں تو جو میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں نا کسی بھی وجہ سے، اور ان کے بچے بچپن میں 2 دن باپ کے پاس گزارتے ہیں، 2 دن ماں کے پاس گزارتے ہیں، ان کی جو شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے وہ پھر مسجد والی نہیں ہوتی، نہ وہ ماں باپ کی عزت احترام والی ہوتی ہے، نہ وہ سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو کیوں نہ ہر مسجد کو ایسا فیملی کنسلٹیشن کا کوئی مرکز بنائے کہ یہ ان کے پاس جانے کی بجائے جو بھائی ڈاکٹر بیان کر رہے تھے کریسس سینٹر ادھر ادھر، ہمارے لوگ ہماری بات ہی زیادہ شاید اچھی سمجھ سکیں، تو وہاں پہ ان کو کوشش کی جائے کہ وہ نہ علیحدہ ہوں یا اپنے پرابلم اس طرح کے حل کریں۔ تو اس نوجوان کو آج نہ پکڑیں، اس کو پکڑیں جس نے 10 سال بعد وہ بننا ہے، وہ بن گیا جو بننا تھا، جنہوں نے اب اگلوں کو سنبھالنا ہے جو تھے۔ تیسرا یہ کہ میرا تو نہیں خیال میں بہت زیادہ کوئی بتا سکوں آپ لوگوں کو، آپ سارے خود ماشاءاللہ اس لیول کے لوگ ہیں،
ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جس کو اب ڈیجیٹل ورلڈ کہا جائے. اگلی ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، میٹ ٹیکنالوجی، کہ دماغ کو کمپیوٹر پہ اپلوڈ کر دیا جائے. ابھی یہ ٹیکنالوجی اندر آئی ہے، اب آگے دماغ اتر رہا ہے کمپیوٹر پہ. اس نے کیپچر کیا ہے ہمارے دماغوں کو. اب یہ بچے نہ ماں باپ کے کنٹرول میں ہیں، نہ استاد مسجد کے کنٹرول میں ہیں، نہ کسی اور کے. تو ان سورسز کو بھی ذرا تھوڑا سا اپنے عمل میں لایا جائے جس کو یہ سمجھتے ہیں. ہمارے علماء کرام، امام حضرات، اساتذہ کرام، پچھلے دنوں ایک لفظ ذہن میں آ گیا، میں تو کوشش کرتا ہوں وہ استعمال کروں کسی بھی جگہ، کہ عالم دین یا امام کے لفظ سے کئی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کہ ان سے ہم نے کیا سیکھنا ہے. آپ ان کو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کے پاس فاق بریو ہے. یہ ہمارے نوجوان فاق بریو ہی سمجھتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا ہے کہ اس کے پاس فاق بریو ہے. اس سے رہنمائی کیوں لینی ہے گھر بنانے میں کہ اس کے پاس فاق بریو ہے. ان کے پاس بھی فاق بریو ہے. تو اگر کسی کو توجہ دلانی ہے کہ آؤ تمہیں کسی ایکسپرٹ کے پاس لے کے جاؤں، تو پھر انہیں یہ کہو، امام عالم کی بجائے یہ کہو کہ فلاں بندے کے پاس فاق بریو ہے، تو آؤ اس کے ساتھ ہماری کنسلٹیشن کرتے ہیں، یا وہ اس بات ان کو وہ ٹرم لگائیں جو یہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ قریب آ سکتے ہیں. 90s سے جو رفتار شروع ہوئی ہے ذہن اپ برنگنگ کی، ان بچوں کو آگے بڑھنے کی، پھر ہر ڈیکیڈ 10 سال بعد اتنی تیزی سے یہ زمانہ بدل رہا ہے یا سوچ بدل رہی ہے، شاید صدیوں میں نہ بدلی ہو. ابھی تو سپر سونک سپیڈ سے یہ جا رہی ہیں چیزیں، یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی. ہم تو ساتھ نہیں دے رہے اس کا. ہماری دعوت و تبلیغ پیچھے رہ گئی ہے، طریقے ہمارے وہی رہ گئے ہیں جو ہم چاہتے ہیں دوبارہ انہی کو اپلائی کیا جائے. یہ نہیں ہوگا. ہمیں دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی بدلنا پڑے گا، ان ذرائع کو بھی استعمال کرنا پڑے گا. قرآنک بیسک اور اسلامک بیسک اور ایمانیات تو نہیں بدلیں گے، وہ تو قیامت تک وہی رہیں گے. لیکن ان کا ابلاغ کیسے کرنا ہے اس کا تھوڑا ہمیں تجربہ نہیں ہے. ریسرچ گروپ بنے ہوتے ہیں اداروں کے، مسجد کا کوئی ریسرچ گروپ نہیں ہے. مجھے کوئی ٹریننگ تربیت نہیں ہے، میں سمجھتا ہی نہیں کہ مجھے کو دے، کیونکہ میں خود بہت بڑا علامہ ہوں. ہاں، لیکن میں نے سیکھا ہے آج ڈاکٹر صوفیہ سے، آپ ڈاکٹر سے، آپ کی تنظیم سے جو کچھ آپ کر رہے ہیں. ایک ریلیجیس لیول سے کوش ہوتا ہے اوسلو یونیورسٹی میں 4 سیمسٹر کا، ہمارے کئی احباب نے کیا ہے. سب علماء کو وہ کرنا چاہیے. اس میں سارے ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کر لیا. جتنا کچھ وہاں سے سیکھا ہمیں سوسائٹی کو سمجھنے کو ملا، بڑا ضروری ہے یہ. تب ہمارا طریقہ وہ ہو سکتا ہے شاید کسی کو اپیل. جن بچوں کو ہم سمجھ رہے ہیں نا یہ مسجد کنٹرول کرے، وہ تو مسجد میں آتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ دمر ہیں. ان تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ آپ ہماری رہنمائی کریں. یہ آپ اپنے ائمہ کرام سے سیکھیں اور جا کر ان تک باتیں پہنچائیں، یا اسی طرح کسی ریسٹورنٹ ہال میں ان کو لیں اور پھر ان حضرات کو بلا لیں تاکہ وہ قریب ہو جائیں. دعوت و تبلیغ نہیں، صرف مل جائیں، گپ شپ کریں، مشورے اور نصیحتیں نہ لیں. کسی اچھے طریقے سے قربت پیدا ہو. مسجد کے ماحول کو، بھائی جو درمن سے ہے آپ نے بڑا اچھا ڈیفائن کیا ہے. یہ کسی ایک مسجد کی بات نہیں ہے، یہ جن کے ساتھ چاہتے ہیں نا، یہ علماء کا بڑا اثر ہے سوسائٹی میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہزاروں کے نمائندہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک بندہ نہیں ہے. لیکن ان کے پاس جو آ کے بیٹھ جاتا ہے 2-4 دن 10 دن بعد میں سوسائٹی ان سے علیحدہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو پتہ نہیں کسی امام کا بندہ ہے. یہ ایک ایسا گیپ بنا ہوا ہے، اس کو توڑنا چاہیے اور اس کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. ہم ابھی جنریشن ٹرانزیکشن سے گزر رہے ہیں. یہ 2-3 جنریشن لگیں گی. ابھی میرے پاس کمپیٹنسی نہیں ہے ناروے کی، اور میں امام بھی نہیں ہوں نوجوانوں کا. یہ ہمیں سب کو تسلیم کر لینا چاہیے. میں بزرگوں کا امام ہوں. ان نوجوانوں کے امام وہ ہوں گے جو آپ کے بچے بنیں گے. وہ ان کو صحیح ایڈریس کریں گے، وہ صحیح ان کے ساتھ مکس اپ ہوں گے. کچھ چیزیں ریئلٹیز ہیں، ہمیں سوچ لینی چاہیے، مان لینی چاہیے، پھر زیادہ بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. تو یہ جو جنریشن کا ایک جنریشن گیپ نہیں، یہ جنریشن ویریشن ہے. جو میڈیسن کے لوگ ہیں
مجھے ایک ڈاکٹر نے ایک گولی دی ہے پچھلے دنوں، تو میں نے اس کو ایک اور بتائی بھی یہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس نے کہا یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو ایشیا افریقہ کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے، جو یورپ کے ان کے لیے یہ ہے۔ جب میڈیسن ہی علیحدہ ہیں، وہ ایک جگہ پہ ہے ہی نہیں ہے کہ ہماری جو فزیکل کیمسٹری ہے وہ ہمیں میچ ہی نہیں کرتی، اسی طرح یہ نظریات بھی بالکل، جو مینٹل اپروچ ہے یہ بھی بالکل علیحدہ ہے، ہماری ادھر کی اور ادھر کی اس میں بہت فرق ہے۔ تو اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم یہ مختلف مواقع پر اس طرح سوچیں اپنی ان چیزوں کو۔ شاید آپ مجھے کچھ کہنا چاہیں گے جی؟ آپ تو ختم کرتے ہیں اب انشاءاللہ اس کو۔